बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, कुरान पाक में कुछ ऐसे हरूफ नाजिल हुए हैं जिन्हें हरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है, जिनकी हकीकत का इदराक आम फहम इंसान को नहीं हो सकता। जब अल्लाह ने अलिफ लाम मीम फरमाया तो अहले दिल की रूहें कांप उठीं। आखिर इन तीन हरूफ में क्या इसरार व रमूज पोशीदा हैं कि इन्हें रूहानियत के दरवाज़ों की चाबी कहा जाता है। आम इंसान के लिए ये सिर्फ तीन हरूफ हैं, जबकि अहले मार्फत इसे ज़ाते इलाही तक पहुँचने की कुंजी कहते हैं। कहा जाता है कि अलिफ लाम मीम वो पर्दा है जो अल्लाह ने अपनी ज़ात पर डाल रखा है। इन तीन हरूफ में हर हरफ एक जहान है। कुछ लोगों के मुताबिक अलिफ अल्लाह की ज़ात, लाम लोहे महफूज और मीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये तीन हरूफ मुकम्मल कायनात का खुलासा है। कुछ अहले बातिन के मुताबिक इन तीन हरूफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाली तमाम उम्मतों के राज पोशीदा हैं। जब कुरान की आयात बेज़मीर लोगों से पर्दा कर जाती हैं और कुरान के राज उन पर आश्कार नहीं होते, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अलिफ लाम मीम का राज आम इंसान पर आश्कार हो जाए? लेकिन अगर अल्लाह ने ये अल्फाज कुरान में नाजिल फरमाए हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने इंसान को गौर व फिक्र करने और सोचने समझने की दावत दी है। आज की इस वीडियो में अलिफ लाम मीम के राज को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। कुरान की सूरह बकरा अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और तकवा रखने वालों के लिए एक हिदायत है। इस आयत में अलिफ लाम मीम एक रूहानी कोड है और यही आयत बताती है कि ये कोड किस पर आश्कार होगा, यानी कि ये राज सिर्फ हुदल लिल मुत्तकीन पर ही खुलेगा। इसलिए अलिफ लाम मीम को समझने के लिए सबसे पहले मुत्तकीन को समझना ज़रूरी है, और मुत्तकीन को समझने के लिए हमें 5 सेंसरी सिस्टम को समझना होगा, यानी कि 5 हवास, जिनमें सबसे पहले समात यानी सुनने की हिस्स है। और इंसान दो तरह से सुनता है, एक जिस्मानी समात से और एक रूहानी समात से। खुद की और इर्द गिर्द के लोगों की आवाज़ सुनना जिस्मानी समात है और अपने विजदान और रूह की आवाज़ सुनना रूहानी समात है। ये बातनी समात इंसान को मुराकबा, मुकाशफा और मुहासबा नफ्स से हासिल होती है। दूसरी हिस्स है बसारत, यानी कि देखना। बसारत का मतलब सिर्फ दुनियावी चीज़ों को देखना नहीं है, बल्कि अंदर की आँख, जिसे कल्बी आँख या तीसरी आँख कहते हैं, उससे दूसरे जहानों को देखना असल बसारत है। तीसरी हिस्स है छूना या महसूस करना, जिसे हम लम्स कहते हैं। इंसानी जिस्म में जब कोई दर्द या तकलीफ होती है तो या वो डॉक्टर्स के पास भागता है और अपने दर्द की दवा तलाश करता फिरता है, लेकिन यही दर्द कई बार इंसान को अल्लाह से जोड़ देता है। चौथी हिस्स है सूंघना। इसका ताल्लुक सिर्फ आम खुशबू या बदबू सूंघने से नहीं है, बल्कि अगर ये बेदार हो तो फरिश्तों और रूहानी ताकतों की खुशबू भी महसूस करती है। और पांचवी हिस्स है चखना या किसी जायके को महसूस करना। ये हिस्स सिर्फ सब्जियों, गोश्त और फलों के जायके में फ़र्क नहीं करती, बल्कि ये हलाल और हराम के जायके में भी फ़र्क कर लेती है, और इसे ये ज़ौक़ अल्लाह की तरफ से मिलता है। इन 5 सेंसरी सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने वजदान और रूह की आवाज़ को सुनने की तरबियत देनी होगी। समात का शऊर हासिल करने के लिए हमें तफक्कुर, तदब्बर, मुराकबा और मुकाशफा से गुजरना होगा। इसके बाद आप अपने इर्द गिर्द मौजूद रूहानी आवाज़ों को सुन पाएंगे और आपके दिमाग में शऊर की एक अलग खिड़की खुलेगी। हमें फैसला करना होगा कि हमारी आंखें सिर्फ इस दुनिया को देखना चाहती हैं या उन जहानों में मौजूद रूहानी मखलूकात को देखना चाहती हैं जो अल्लाह ने अपने औलिया के लिए पैदा फरमाए हैं। क्योंकि अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए सिर्फ जिस्मानी आंखें नहीं बल्कि रूहानी आंखें दरकार हैं। हमें अपने दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों को अल्लाह की तरफ जाने वाली सीढ़ी बनाना होगा। आप जितना परेशानी में अल्लाह को पुकारेंगे, शऊर के नए दरवाजे खुलते जाएंगे। आपको फैसला करना होगा कि आप क्या स्मेल करना चाहते हैं,
یا کیا سونگھنا چاہتے ہیں؟ جب سونگھنے کی حس لطیف ہو جاتی ہے تو انسان ہمیشہ خوشبوؤں کو تلاش کرتا ہے، بدبو اور گندگی سے دور رہتا ہے، اور یہ خوشبودار ماحول روحانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سونگھنے کی حس بیدار ہوتی ہے تو انسان سینکڑوں میل دور سے آنے والی خوشبو کو بھی محسوس کر لیتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گمشدہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے یا حرام، کیونکہ حلال چیزیں آپ کی روح کو طاقت دیتی ہیں اور حرام چیزیں آپ کے نفس کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب آپ اپنے اس 5 سینسری سسٹم کا شعور بیدار کر لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور یہ وہی مقام ہے کہ جب انسان کے اندر اس کے تمام شعور میں تقویٰ داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کان سے حقیقت کی آواز کو سنتا ہے، اور ظاہری نظر کی بجائے روحانی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ انسان اہل تقویٰ میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی تمام لذتیں اور محبتیں اللہ کی محبت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ انسان ہدی للمتقین کی منزل تک پہنچتا ہے تو قرآن کے یہ راز اس پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے لگتی ہے، کیونکہ یہ کتاب جسے قرآن پاک کہتے ہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہی لوگ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے راستوں سے گزرتے گزرتے دیدار الہی تک پہنچ جاتے ہیں، اور الف لام میم میں چھپے ہزاروں جہان اور ہزاروں راز انہی متقین پر کھلتے ہیں۔ ان لوگوں کو علم الیقین عطا کیا جاتا ہے جس کا ذکر سورہ تکاثر میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کاش تم علم الیقین کے ساتھ جانتے۔ علم الیقین کے بعد عین الیقین عطا ہوتا ہے جس کا ذکر بھی سورہ تکاثر میں ہے، پھر تم ضرور اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ عین الیقین کے بعد انسان حق الیقین کی منزل تک پہنچتا ہے جس کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے۔ یقیناً یہ ہے سچا یقین، یعنی کہ ایسا یقین جو وہم و گمان سے آزاد ہو، جس میں سچائی، روشنی اور روحانیت شامل ہو۔ یہ منازل وہی لوگ طے کرتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر اور دیگر مقدس راتوں میں نازل ہونے والی اللہ کی تجلیات کو محسوس کرتے ہیں، نور الہی کے پیغامات کو سنتے ہیں۔ یہ ان راتوں کا ذائقہ چکھتے ہیں جو قدر والی راتیں ہیں، ان راتوں کو محسوس کرتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ یہ لوگ نور الہی کی تجلیات کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سونگھتے ہیں اور حتیٰ کہ چکھتے بھی ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے جو لباس انہیں عطا ہوتا ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے جو صرف اہل یقین اور متقیوں کے لیے ہے۔ اور الف لام میم جو قرآن کے افتتاح میں موجود ہے، اس کا راز صرف اسی پہ کھلے گا جس کے پاس تقویٰ ہے، وہی ان حروف کا مطلب بیان کرنے کے قابل ہوگا، کیونکہ الف لام اور میم کی چابی صرف متقی کو فراہم کی جاتی ہے۔ الف عزت اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی عزت جو تمام تخلیقات میں سمائی ہوئی ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور انہیں اپنا تعارف کرایا۔ لام لسان الحق ہے، یعنی حق بولنے والی زبان۔ اللہ تعالیٰ جب بھی پہچانا جائے گا وہ لسان الحق کے ذریعے ہی پہچانا جائے گا، کیونکہ کسی کو براہ راست اللہ تک رسائی نہیں ملتی۔ اور یہ لسان الحق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس ہے کہ جس زبان مقدس سے قرآن بھی نکلا اور حدیث بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کریم تب تک نہیں گفتگو فرماتے جب تک انہیں وحی نہیں کی جاتی، یعنی وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔
وہی لسان الحق ہیں۔ اگر وہ اللہ کا تعارف نہ کراتے تو آج معرفت الہی تک کوئی نہ پہنچتا۔ اسی لیے الف لام اور میم میں لام بتاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو لام سے گزر کر جانا ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین تک پہنچنے کے لیے علم کے دروازے سے گزرتے ہوئے علم کے شہر تک پہنچنا ہوگا۔ اور الف لام میم کی یہ میم بتاتی ہے کہ یہ میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوری وجود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہی وہ نور ہے جو تمام خلقت کا راز ہے، اور یہی نور الف لام میم کی میم میں سمایا ہے۔ اور اگر انسان میم تک پہنچ جائے تو تمام حقیقتیں اس پر آشکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ میم علم کا سمندر ہے۔ اس الف لام اور میم سے وہ عظیم علوم کھلتے ہیں کہ جن کا احاطہ ایک عام انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔ صرف الف لام میم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اہل تقوی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، اہل یقین کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، متقی اور سچوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو سوچیں کہ پورے قرآن میں چھپے جو راز ہیں وہ کن لوگوں پہ آشکار ہوتے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود آصف بن برخیا، جو آنکھ جھپکنے سے پہلے ایک تخت کو سینکڑوں میل دور سے اٹھا کر دربار سلیمانی میں حاضر کر دیتا ہے، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسے کتاب کا بہت تھوڑا علم دیا گیا تھا۔ تو جس کے پاس پوری کتاب ہوگی، سوچیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور پوری کتاب سمیت کائنات کے تمام علوم جس شخصیت پر آشکار کیے گئے، وہ ذات اقدس نبی کریم، نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور ان کی توجہ کے بغیر کسی شخص کا اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور وہ وسیلہ اور رسی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک یعنی اہل بیت کی محبت موجود ہے تو یقین رکھیں کہ آپ ان منازل کو طے کر لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تقوی کی ان منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔